نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس بات کو پوری طرح سے آپ حضرات کے سامنے واضح کر سکوں، اور پھر اصل جو ہمارا مدعا ہوتا ہے کہ ہم کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا مدعا شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو لوگ آج کے زمانے میں، خاص طور سے آج کے زمانے کی کمیوں پہ جن کی نظر ہو کہ اسلامک نظریے کے مطابق ہمارے اندر کیا کمیاں آ چکی ہیں، اگر ان تمام کمیوں پہ اگر نظر رکھی جائے تو ان تمام کمیوں میں سے ایک کمی ہمیں نظر آتی ہے کہ آج ہمارے اندر تکبر کا بڑا دخل ہو گیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز خواہ و شریعت کے موافق ہو، یعنی ہم شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں جانے انجانے میں، بعد میں اگر وہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف تھی جس پہ میں اٹل تھا، اس کے باوجود وہ اس پہ اٹل رہتا ہے اور اس سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا ہے، وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر چھوٹی سی بات، کچھ بھی نہیں، جس بات کا کوئی یہ سمجھیے کہ کوئی سر نہ پیر، ان باتوں میں اگر ہمارے درمیان بحث ہو جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان، اور ان میں سے کوئی ایک صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے شخص پہ چڑھ بیٹھنے کو تیار ہوتا ہے، دوسرے شخص کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت عام سی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جیسے مثال کے طور پہ دو ٹیم کا میچ ہو رہا ہے، اس میں اگر ایک ٹیم کی طرف آپ ہیں تو اگر وہ ٹیم جو ہے کہ جیت جاتی ہے تو آپ جو دوسرے ٹیم کے جو سپورٹرز ہیں ان کو جو ہے کہ آپ پریشان کر دیں گے، اتنی بے عزتی کریں گے ان کی، اتنا زیادہ جو ہے کہ مطلب ان کو چڑھائیں گے کہ وہ خود بخود جو ہے کہ بے عزت ہو جائے گی۔ یہ آج کے زمانے میں، جبکہ یہ کمی، اور یہ میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، یہ تو چلیے عام زمانہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس میں یہ سب سے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اپنی انا، ہم کسی طرح سے اونچے رہیں، ہم سب سے بہتر رہیں، یہ چیز جو ہے کہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ آ چکی ہے۔ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو بات صحیح ہے اس پہ اٹل رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس میں ہم غلط ہیں اس میں سر جھکا کے ہم تسلیم کر لیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں کہ ہاں بھائی ہم غلط تھے۔ میں اسی مدعے پہ آج انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں ایک خاص واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاً تو آپ لوگوں نے، اگر آپ نے آج کل میڈیا میں سنا ہو، میڈیا کے ذریعے سے، اور آپ کو یہ بات پہنچی ہو کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بڑے بزرگ آدمی ہیں انڈیا کے، تو میرے خیال میں کہ میرے نظریے کے مطابق کافی سب سے بڑے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب، پیر ذوالفقار کے خلیفہ ہیں۔ میں حضرت کا واقعتاً دل سے جو ہے کہ حضرت کی تعظیم کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو جو ہے ان کی وائرل ہوئی، اور وہ واقعتاً لاجواب ویڈیو ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ واقعتاً اسلام تمہیں کیا سکھاتا ہے اور تمہیں کیسے اس کے مطابق رہنا چاہیے۔ واقعتاً ہمارے علماء آج کے زمانے میں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے علماء کامیابی کے کس درجے پہ ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، شریعت کے کس درجے پہ فائز ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو خیر اسی مدعے پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ آپ لوگوں نے آج کل سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک شادی ہوئی، اس میں 200 کروڑ روپے لگے۔ وہ کیسی بھی افواہ پھیلائی گئی اینکرز کی طرف سے یا میڈیا والوں کی طرف سے، اور اس میں ایک چیز جو بہت اہم رہی وہ یہ رہی کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے کہ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے 10 لاکھ روپے نکاح کے لیے۔ اس بات کو جب اڑایا گیا اور یہ بات جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے مولانا سجاد نعمانی تک پہنچی تو انہوں نے اس پہ ایک بیان کیا، اور اپنی بات میں وہ بالکل درست تھے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے، انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے جو بات کہی کہ واقعتاً اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا ہے کہ فضول خرچی جس میں بالکل ظاہر ہے اگر وہاں وہ شامل ہوئے ہیں تو انہوں نے واقعتاً ایک غلط کام کیا۔ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو ہے کہ ایک بات ان تک پہنچائی کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے، حقیقت ہے
شریعت کی بات کہنے میں کوئی شرم نہیں، خواہ وہ کسی کو بری لگے یا کسی کو اچھی لگے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال وہاں سجاد نعمانی صاحب نے جو ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ ان تک پہنچ بھی گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پہ وضاحت پیش کی کہ ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی 10 لاکھ روپے نہیں ملے، اور میں جس شادی میں گیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ وہ بہت بڑے آدمی کی شادی تھی، بلکہ اس وجہ سے گیا تھا کہ میرے تعلقات ان سے بہت پرانے تھے اور بہت پہلے کے تھے، اس وجہ سے میں وہاں گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وضاحت پیش کی۔ مدعا جو ہے اس کے بعد کا ہے کہ جو اس کے بعد مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ویڈیو بنائی، جو کلپ بنائی، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ڈالی، وہ کمال کی بات ہے کہ اس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے صاف یہ بات کہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس پہ بہت زیادہ نادم و شرمندہ ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگ سکوں۔ یہ بات مولانا سجاد نعمانی نے مولانا طارق جمیل سے کہی۔ آج کے زمانے میں جب کسی کو 2 روپے کے کہتے ہیں نا کہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں، جبکہ آج کے زمانے میں کبر تکبر لوگوں میں ایسے رچ بس گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا سجاد نعمانی صاحب کا اس انداز میں معافی مانگنا مولانا طارق جمیل صاحب سے، یہ اپنے آپ میں بڑی ایک بات ہے، جو ہمیں اس بات کا ثبوت دیتا ہے، جو ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اگر تمہیں واقعتاً تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تمہاری طرف سے کوئی پریشانی کسی کو ہو جاتی ہے اور تم اس میں غلط ثابت ہوتے ہو، تو بلا تکلف، بغیر کسی تردد کے تم فوراً جو ہے کہ معذرت کر لو۔ اللہ ہمارے لیے اسی چیز میں خیر ہے، ہمارے بڑے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہے، ہمارے لیے راستہ دکھانے والے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کے مطابق ان کی تمام چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ تھے جو کامنٹس میں یا دیگر چیزوں میں سوشل میڈیا پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جو ہے کہ بول رہے ہیں، یا پھر مولانا سجاد نعمانی کے خلاف بول رہے ہیں، کسی ایک کی سائیڈ ہو رہے ہیں، دوسرے کے خلاف بولے جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے کہ اس پہ لڑائی بھی ہو رہی ہے، جھگڑے بھی چل رہے ہیں، باتوں میں ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کو آپ دیکھیں، ہمارے بڑوں کو آپ دیکھیں کہ ان کو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ واقعتاً ہم غلط تھے۔ میں واقعتاً مولانا سجاد نعمانی صاحب کی پہلے ہی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد تو مجھے تو رونا ہی آ گیا حضرت کے اس انداز پہ، اس معذرت پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالی ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے۔ تو اصل مدعا جو ہے کہ ہر چیز کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، بڑے لوگوں کی بڑے باتیں، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا کرتے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔